جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل کچھ سمجھ میں آیا تھا آپ کو؟ کل ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کل ہم نے پڑھا تھا الادب العربی کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ ہم، حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا ہم، کہ ابھی اگلے سلیبس میں اب قرات الرشیدہ پڑھانے والے ہیں نا؟ جی جی تو اس میں قرات الرشیدہ میں یہ عربی ادب ہے نا، اس کے اندر عربی لٹریچر ہے نا ہاں، پورا؟ القراۃ الراشدہ وہ لٹریچر کی کتاب ہے، عربی ادب کی کتاب ہے۔ تو میں کیا بولتا ہوں وہ اگر ڈائریکٹ کو پڑھیں گے تو ٹف نہیں ہوگی نا ہمارے لیے؟ نہیں ٹف نہیں ہوگی نا، اس ٹفنس کو، اس کی مشکل جو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے تو ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، جو نو سر جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال سے حضرت یہ تھوڑا سا لے دیتے نا قصص النبیین میں یہ، تو کیسا وہ قرات الرشیدہ پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ ہاں تو قصص النبیین پڑھیں گے نا ہم لوگ۔ ابھی جو آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں ابھی ہم یہ پڑھیں گے، اور کم سے کم ابھی لمبے وقت تک پڑھیں گے یہ، ٹھیک ہے نا؟ 1 مہینہ تو مان کے چلیے آپ، ٹھیک ہے؟ جی 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 چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے افعال ناقصہ مکمل پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں موصوف صفت، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت جی پڑھ رہے سر۔ ہیں، موصوف صفت کا بیان۔ موصوف صفت کو ہم بہت اچھے سے جان چکے ہیں کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان چیزوں کی مطابقت ہم نے پڑھی تھی۔ کتنی چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے؟ سر جی 4 چیزوں کی۔ 4 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے، دیکھو ذرا اس کو آپ سمجھیں گے تو یہاں پر یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اس یہاں پر ہے الرجل جمیل، خوبصورت آدمی، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ خوبصورت آدمی۔ ولد عالم، ایک عالم لڑکا، خوبصورت مرد یہاں پر ہے الرجل والجمیل، اور ولد عالم ایک عالم لڑکا۔ فاطمۃ الصالحۃ، نیک فاطمہ۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی چاہیے آپ کو، دیکھیں یہاں پر دیکھیں گے آپ جو الصالحۃ ہے، یہاں پر الصالحہ یعنی صفت جو ہے وہ تو معرفہ ہے، مگر یہاں فاطمہ کے اوپر الف لام نہیں آیا۔ تو یہاں فاطمہ کے اوپر الف لام اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ علم ہے، اور علم پر قلم الف ہے۔ لام نہیں ہوتا۔ بولیں گے علم، علم کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے نام، بولو۔ جی سر، قلم پر کبھی بھی الف لام نہیں ہوتا۔ تو آپ یہاں پر لکھیں گے علم پر الف لام نہیں ہوتا۔ علم پر الف لام نہیں ہوتا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ انسانوں، اس کو بولو پڑھ رہے اور پوکے بول فون مت کر۔ انسانوں کے نام علم کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ علم۔ علم نہیں ہے بیٹا، یہ علم، جی کہیں سے عین کے ساتھ علم۔ علم مت پڑھ دینا، علم، علم کا مطلب ہوتا ہے درد، علم، علم مانے درد، یہ علم، علم کہلاتے ہیں، ان پر الف لام نہیں ہوتا۔ تو جو الف لام نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم معرفہ مان لیتے ہیں،
ان کو معرفہ ماننا لازم ہوتا ہے. لازم کا مطلب ضروری. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. ان کو معرفہ ماننا لازم ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی ہے فاطمہ. یہاں پر فاطمہ کے اوپر الف لام نہیں ہے کیونکہ علم ہے. الصالحہ تو کیونکہ صفت ہے اور وہ علم بھی نہیں ہے تو اس پر الف لام آیا. تو یہاں پر الف لام مطلب معرفہ، اور یہ علم ہے تو علم ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کیا مانیں گے؟ اس کو بھی ہم معرفہ مانیں گے. معرفہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی کیا بھائی؟ جی سر. صرف فہیمہ بول رہی ہے اکیلی. بولو. بولو جی بھیا. سر سمجھ میں آ رہا ہے. یہ لائٹ بند کر سا. اقرا نہیں بول رہی ہے. عبد الباسط بھائی بھی نہیں بول رہے ہیں. بھائی یہ بات سمجھ میں آئی جو میں جی جی سمجھا رہا ہوں؟ جی 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 دیکھو یہاں پر بھی وہی ہے خالد الصالح. یا خالد علم ہے، الصالح صفت اس کی، اس پر الف لام آیا ہوا ہے. تو ہم یہ مانیں گے کہ یہاں خالد علم ہے اسی لیے اس کو معرفہ مانیں گے. نیک خالد. الفراش النائم نرم بستر. النائم کا مطلب نرم بستر. النائم کا مطلب نرم. بولو ذرا. النائم کا معنی نرم بستر. ہاں النائم کا مطلب نرم بستر. حضرت فراش کے معنی، یہ فراش کے معنی یہ بھی آتے ہیں نا؟ کیا؟ تتلی. جی الفراش معنی تتلی آتا ہے. فرش بھی آتے ہیں نا؟ فرش بھی آتا ہے نا؟ ہاں فرش. فرش بھی آتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. سر جو یہ ہے سر اس سے اوپر والا جو ہے خالدو، ہم، سر اس پہ دو پیج ہے تو یہ غلط ہوا. نہیں دیکھو یہ صحیح سوال کیا بیٹا آپ نے، بہت بڑھیا. دیکھو یہ فاطمہ جو ہے یہاں پر، یہ والا جو فاطمہ ہے، یہ فاطمہ علم ہونے کے جی ساتھ ساتھ غیر منصرف ہے. اس لیے اس پر کیا آیا ہے، اس پر اسی لیے ہم لوگوں نے کیا کیا، اس پر صرف ہم اے، ایک پیش لے کر کے آئے. لیکن جو خالد ہے، خالد وہ خالد علم تو ہے لیکن غیر منصرف نہیں ہے. اس کا پریشر نہیں لینا ہے دماغ پہ. سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات، نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں، فاطمہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر منصرف ہے. لیکن خالد علم تو ہے لیکن غیر منصرف نہیں ہے، اور جب غیر منصرف نہیں ہے تو اس پر دو پیش آ سکتے ہیں. بتاؤ جی سر. بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ جی 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 اقرا نہیں بول رہی. جی اقرا. سر. جی سر میں سمجھ گئی. ہم۔ دوسرا ہے الخادم الضعیف، کمزور خادم. تو یہاں پر اب کیا بات بول رہے ہیں لوگ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اوپر کی مثالوں میں شروع میں ایک اسم لکھا ہوا، پھر سامنے والی مثال میں اسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے. تم نے بتا دیا جو بھی لفظ اچھائی یا برائی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. تو ذرا یہاں پر دھیان دیں گے، جی سر. الفراش النائم میں کون موصوف اور کون صفت ہے؟ فاطمہ ایک لفظ ہے، یہاں پر الفراش النائم کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں کون موصوف کون صفت ہے؟ الفراش موصوف اور نائم صفت. تو الفراش موصوف ہو جائے گا اور النائم اس کی صفت ہو جائے گا. کوئی پرابلم؟ جی نہیں نہیں. سر. بس یہی بتانے کی کوشش کریں. دوبارہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ مبتدا خبر کے جملے بھی نہیں ہیں، کیونکہ مبتدا خبر کے جملوں کی پہچان کیا ہے کہ وہاں بات پوری ہوتی ہے، مکمل بات ہوتی ہے، اور موصوف صفت کے جملے غیر مکمل ہوتے ہیں. دیکھو کمزور خادم، اب صرف اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کمزور خادم، بات ادھوری ہے. یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کمزور خادم تھا یا ہے یا ہوگا یا مر گیا ہے، آئے گا جائے گا، کھا رہا ہے پی رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. اگر میں آپ سے بولوں چھت پر، تو اس سے کچھ پتہ چلے گا آپ کو؟ کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا.
چھت پر بلی ہے، Yes, بدماش sir. ہے، چور ہے، سورج نکل رہا ہے، پرندے کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، تو ایسی کمزور خادم. تو یہاں پر ایک بات لکھیں گے کہ موصوف صفت کو ہم مرکبے، ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے. ایک چیز لکھیں گے ذرا، میں لکھوا رہا ہوں اس کو، لکھیں گے ذرا. موصوف صفت کی ترکیب لکھیں گے. جی، موصوف و صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. مرکب توصیفی جملہ غیر مفیدہ ہوتے ہیں. کیا لکھیں گے؟ جملہ غیر مفیدہ. جملہ غیر مفیدہ ہوتے ہیں. Yes, sir. تو اگر میں یہاں پر لکھوں القلم الجدید یا قلم جدید، ایک نیا قلم. قلم جدید نیا قلم، اور قلم جدید ایک نیا قلم. تو یہ دونوں مل کر کے کیا کہلائیں گے بیٹا؟ یہ دونوں مل کر کہلائیں گے مرکب توصیفی. کیا کہلائیں گے؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی کیا ہوتے ہیں؟ جملہ غیر مفیدہ. جملہ غیر مفیدہ ہوتے ہیں. اور کوئی مثال دیں گے آپ؟ 3-4 مثال اور دیں گے. جی. جی اور دیں گے؟ آپ دیں گے سر اقرا. الولد الجمیل. الولد بولو پوری بات. الجمیل. الولد سر الجمیل. چلیے. المیدان القدیم. المیدان القدیم. بہت بڑھیا. اور عبد الباسط بھائی؟ الکراسۃ الجدیدۃ. الکراست الجدیدۃ. جدیدتن کیوں؟ سر الجدید. کیونکہ الکراسۃ مؤنث ہے. الکراست مؤنث تو ہے، لیکن معرفہ ہے، اور معرفہ کی صفت بھی معرفہ آئے گی، اور معرفہ آئے گی تو پھر دو پیش نہیں آئیں گے. جدیدتن کیسے ہو جائے؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ سر آ گیا. عبد الباسط سر بھائی؟ الدجاجۃ الصغیرۃ. جی 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 یہ بات نہیں ہے سمجھ میں آپ کو عبد الباسط بھائی جیسی موصوف ویسی صفت. جی اب جی جی ہاں، تو یہاں موصوف کے اوپر ایک ہی تو پیش آ رہا ہے. کیوں ایک پیش آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ معرفہ ہے، اور معرفہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کبھی اس پر کبھی تنوین نہیں آ سکتی. تنوین لانے کے لیے جی جی اسم کو نکرہ کرنا لازم ہوتا ہے. تو الکراست الجدیدتن کہنا غلط ہوگا. الکراست الجدیدت بولیے.
یا پھر جی بولیں جی گے یا پھر بولیں گے یا پھر بولیں گے کراستن جدیدتن. جی 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 ٹھیک ہے نا. جی 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 سر. اقرا نے بولا ہے الدجاجۃ الصغیرۃ. مطلب چھوٹی مرغی. الدجاجہ مانے مرغی، صغیرۃ چھوٹی مرغی. جی سر. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ جی موصوف سر. صفت کے جملے ہوتے ہیں. اب ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ پھر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا. لیکن اگر ہم یہ پر مثال پر غور کریں تو ہمیں چار چیزوں میں صفت بالکل کیسی دکھتی ہے ہمیں؟ موصوف کے مطابق. جی بالکل موصوف کے مطابق دکھتی ہے. جی سر. معرفہ نکرہ میں مطابقت، مذکر مؤنث سے مطابقت، واحد تثنیہ جمع کے اندر مطابقت، زبر زیر پیش کے اندر یعنی اعراب کی مطابقت. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ موصوف صفت کے اندر کتنی چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے بولیں گے معرفہ نکرہ کی مطابقت، مذکر مؤنث کی مطابقت، واحد تثنیہ جمع کی مطابقت اور زبر زیر پیش اعراب کی مطابقت. تو 1 معرفہ نکرہ کی مطابقت، 2 مذکر مؤنث کی مطابقت، 3 واحد تثنیہ جمع کی مطابقت، نمبر 4 زبر زیر پیش کے اعراب یعنی اعراب کے مطابقت. اس کو ہم شارٹ میں کیا لکھ سکتے ہیں؟ شارٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں چار چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے معرفہ نکرہ، جس کو ہم لوگ تعریف و تنکیر بھی بول دیتے ہیں. معرفہ سے بنائیں گے تعریف، تعریف و تنکیر. نکرہ کا بنائیں گے تنکیر. تعریف و تنکیر کی مطابقت، تو معرفہ نکرہ کی مطابقت یا تعریف و تنکیر کی مطابقت. مذکر مؤنث کو بول دیتے ہیں تذکیر و تانیث کی مطابقت. تذکیر و تانیث کی. بھائی بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ جی سر. جی سر. عبد الباسط بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبد الباسط بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 تذکیر یعنی مذکر، تانیث یعنی مؤنث. ہاں، تعریف مانے معریفہ، تنکیر مانے نکرہ، واحد تثنیہ جمع جی کی جی واحد تثنیہ جمع کی مطابقت. ٹھیک ہے نا. اس کو ایز اٹ از بول دیں گے، اس کو ایسے ہی بولیں گے کہ یہ واحد تثنیہ جمع کی مطابقت کو ایسے ہی بولیں گے. کوئی دقت یہاں جی تک؟ سر. نو سر. نہیں. زبر زیر پیش کی مطابقت کا مطلب ہے اعراب کی مطابقت. اعراب کی مطابقت کا مطلب جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا. جی سر. تو کتنی چیزوں کی مطابقت کرتے ہیں ہم لوگ موصوف صفت میں؟ چار چیزوں کی. 4 چیزوں کی. تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ جب بھی موصوف صفت کا جملہ بنائیں گے تو چاروں چیزوں کو سیم رکھنا ہوگا، ایک جیسا رکھنا ہوگا. اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو وہ جملہ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ غلط ہو جائے گا. وہ غلط ہو جائے گا. اوپر ایک بہت اہم بات بتا رہے ہیں نیچے، عربی میں لڑکوں یا لڑکیوں کے نام پہلے سے ہی معرفہ مانے جاتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب. فہیمہ، کس کے سوال کا جواب؟ جی. عربی میں یعنی عرب کے جو لوگ تھے عربین، وہ پہلے سے ہی لڑکوں یا لڑکیوں کے نام، لڑکوں یا لڑکیوں کے نام کیا، دیکھو ادھر دھیان دیں گے، لڑکوں یا لڑکیوں کے نام. اب آپ سوال کریں گے، عبد الباسط بھائی کہہ دیں گے بھائی لڑکوں اور لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، میں 40 سال کا ہوں، میری بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھو عبد الباسط بھائی بھی پہلے بھی کیا تھے، پہلے جب وہ تھے پہلے ایک لڑکے تھے. میری امی پہلے کیا تھی، ایک لڑکی تھی. میرے ابو کیا تھے جی پہلے، سر. میرے ابو پہلے کیا تھے، ایک لڑکے تھے پہلے. لڑکے تھے. پہلے لڑکی تھی امی، پھر عورت بنی، امی بنی. ابو لڑکے تھے، اس کے بعد پھر آدمی بن گئے. تو یہاں پر لڑکے لڑکی کا مطلب ہے کہ عربوں میں انسانوں کے نام
चाहे वो इंसान लड़का हो, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ये मतलब है इस बात का। बात आ रही है मेरी समझ में? जी 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 सर। जी। तो पहले से ही मारिफा माने जाते हैं। क्या बता रहा हूं मैं? पहले से ही मारिफा, अगर उनकी सिफत लानी हो तो क्या करें? अगर, अगर क्या बेटा, अगर उनकी सिफत लानी हो तो मारिफा ही लाएंगे। तो तो अरबी में लड़कों जी के सर। या लड़कियों के नाम मारिफा माने जाते हैं। मारिफा माने जाने का मतलब है कि उन पर अलिफ लाम जाहिरी तौर पर नहीं आता। मैंने कहा जी सर। बहादुर, मैंने कहा बहादुर जुनैद, तो मेरा बच्चा जुनैद नाम हो गया, अलम हो गया, और बहादुर को बोलते हैं अल जरी। तो यहाँ पर बन जाएगा ये जुनैदू अल जरी। जुनैदुल जरी, बहादुर जुनैद। तो यहाँ पर जुनैद एक अलम है, एक इंसान का नाम है। तो ये, इसकी सिफत हम मारिफा लेकर के आए। तो इस पर यहाँ जुनैद से पहले अलिफ लाम ना आने का मतलब ये है कि हमने इसको पहले से ही मारिफा मान लिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अलम, लोगों के नाम यानी अलम, तकदीरी तौर पर, तकदीरी तौर पर मारिफा होते हैं। तकदीरी तौर पर कम से कम जी मान सर। लेते हैं हम उसको, अंदाजे से मान लेते हैं कि भाई अलम है तो बस ये क्या है। तो हम कह सकते मारिफत। हैं कि अलम, अलम का मतलब ये होता है कि इंसानों के नाम। इंसानों में औरत, लड़की, मर्द सब आते हैं, बच्चा बच्ची। इंसानों के नाम तकदीरी तौर पर मारिफा माने जाते हैं। अलम तकदीरी तौर पर, तकदीरी तौर पर इंसानों के नाम तकदीरी तौर पर मारिफा माने जाते हैं। अब इनकी सिफत आएगी तो कैसी आएगी? मारिफा ही आएगी। जी सर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इधर ध्यान देंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं अश अशम्सु मुशरिकतुन, तो ये जुमला सही है या गलत है? सर गलत है। गलत हो जाएगा ना। क्यों? इसका तर्जमा क्या करेंगे? सर इसका तर्जमा करेंगे सूरज रोशन है। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मुब्तदा। जुमला गलत नहीं बोल सकते। हाँ, जुमला गलत नहीं बोल सकते, तरकीब गलत बोल सकते हैं कि भाई ये मौसूफ सिफत नहीं है, मौसूफ सिफत नहीं है। ये मुब्तदा खबर हो गया। तो फिर हम क्या मुफ्तदा करें? खबर तो होगा। हम फिर जी जी क्या जी। करेंगे इसको? फिर हम क्या करेंगे? इसको फिर हम बोलेंगे अशम्सु अल मुशरिकतु, ऐसा बोलेंगे ना। अल मुशरिकतु। अल जी सर। मुशरिकतु। इसी तरीके से अर रिजाल, देखो रजुलुन की जमा रिजाल आया है, तो ये रिजाल जमा है, इसलिए सुलहा भी जमा लेकर, जैसे सुलहा, उलमा, फुकहा, जुहला। तो जैसी, जैसा मौसूफ वैसी सिफत। उम्मुन की जमा उम्मुहात, उम्मुन की जमा उम्मुहात। जी सर। उम्महात। तो अल उम्महात। उम्मुहात अस्सालिहात। तो मौसूफ जमा है, मुअन्नस है, तो सिफत भी जमा लेकर के आए। बिन्तुन आलिमतुन, एक लड़की आलिमा। तो मौसूफ वाहिद है, मुअन्नस है, नकिरा है, तो उसकी सिफत भी आलिमतुन वाहिद लेकर के आए, नकिरा लेकर के आए, मुअन्नस लेकर के आए, प्लस पेश के साथ लेकर के आए। जी सर। नारुम बारिदतुन, हजरत इधर। ठंडी आग। नार अरबी ज़बान में मुअन्नस मानी जाती है। नारुन, इसकी सिफत बारिदतुन गलती से नहीं है, क्योंकि नारुन को मुअन्नसे सिमाई मानते हैं। जी जी सर। जी जी। बताया था मैंने आपको। जी सर। जी जी जी। इब्राहीमुनिल जमील, इब्राहीमुनिल जमील।
لام کے نیچے زیر دیا ہے. وہ غلط ہے، وہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، غلط پہچاننا ہے آپ کو. جی جی یہاں پہ آپ کو پہچاننا ہے، آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد جی یہاں پر یہ آپ کا ہوم ورک ہے. عربی بنائیں، پہلے موصوف لکھیں گے، پھر صفت کو موصوف کے مطابق لائیں گے. ایک نیک لڑکا، تو کیا بولیں گے بیٹا؟ ولد صالح. ولد صالح. محنتی طالب علم. تلمیذ مجتہد. یا التلمیذ، کیونکہ ایک نہیں ہے نا یہاں پہ، تو ہم التلمیذ المجتہد. جگہ لکھیں گے بیٹا التلمیذ المجتہد. نیا دروازہ، لمبی لڑکی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کر کے آئیں گے. پیج نمبر الجدید الباب. پیج نمبر 26 کر کے آئیں گے. پیج نمبر 27 کر کے آئیں گے. پیج نمبر 28 کر کے آئیں گے. پیج نمبر 29 کر کے آئیں گے. بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی اس کے بعد رہے گا بیٹا مضاف مضاف الیہ. فہیمہ کا مضاف مضاف الیہ. فہیمہ آپ کا مضاف مضاف الیہ آ گیا. ویلکم کرو اس کا بیٹا. کچھ سبق میں نے آپ کو بہت پہلے ہی پڑھا دیے ہیں. کچھ سبق میں جیسے موصوف ہونا نے پہلے سے پڑھا دیا تھا، لیکن ریویژن پرپز سے دوبارہ بتا دیا آپ کو. مضاف مضاف الیہ پہلے پڑھا دیا، ایک بار اور تفصیل سے پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جی جی چلیے بس آج کی کلاس میں اتنا ہی. ٹھیک ہے؟ جی میری طبیعت صحیح نہیں ہے. سر میں نے آپ کو وہ بھیجا. جی 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 بیٹا بولو، کیا بھیجا تھا؟ سر میں نے آپ کو جملے بنا کے بھیجے تھا، آپ نے چیک نہیں کیے. کیا دیکھ رہا بیٹا؟ جی حضرت اس کلاس کو ذرا جلدی بھیجیں گے تو اچھا ہوگا. کون سی کلاس؟ کہ صبح ہم ایسا یہ جو ریکارڈنگ کلاس ہوتی ہے نا اپنی کرتے ہیں آپ، اچھا اچھا اچھا. اس کو رات میں بھیجیں گے نا تو بھی چلے گا. وہ صبح میں فجر بعد کیسا دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک، میں خیال رکھوں گا. جی جی ٹھیک ہے، کلاس ختم کریں. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.